یہ جو کورونا کی مہاماری جو چل رہی ہے اس کے بارے میں کلونجی اور کھجور دو چیز سے کیا فائدہ ہے آج ہم جاننا چاہیں گے. ہمارے گوئن پور علاقے کے کوثر مسجد کے امام زید بن مفتی محمد زید بن قاسمی، ان سے ہم جاننا چاہیں گے. آج ویورز کو ہم بتانا چاہیں گے اس کا فائدہ کیا ہے. سر بتائیے جی، کلونجی سے کیا فائدہ ہے اور کھجور سے کیا فائدہ ہے؟ محترم ناظرین، میں سب سے پہلے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اوپر والا آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ کی اور ہر انسان کی اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے، ہر دکھ سے، ہر ٹینشن سے حفاظت فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا ملے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور ہو. اب مختصر بتاتے ہوئے، چونکہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بنگلور سماچار چینل والوں کی طرف سے کلونجی اور ماسک اور کھجور تقسیم کیا جا رہا ہے. ویسے تو پیارے آقا کا ارشاد ہے، ہدیہ دیتے لیتے رہا کرو، اس سے آپس میں محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، رنجشیں دور ہوتی ہیں، اور جتنا دیتے لیتے رہیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے، تو یہ بہت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور حدیث میں آتا ہے، پیارے آقا کا ارشاد ہے، خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اب یہ نہیں کہ مسلمانوں ہی کو نفع پہنچائے، نہیں، وہ مسلمان ہو، وہ غیر مسلم ہو، کسی بھی دھرم والے کا بندہ ہو، کسی بھی مذہب والے کا ہو، کوئی بھی اس کا دھرم مذہب ہو، بس انسانیت کے خاطر. حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ بہترین وہ ہے کہ جو مسلمانوں کو نفع پہنچائے، نہیں، اس حدیث میں پیارے آقا کا ارشاد ہے لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم بھائی ہو، کوئی بھی ہو. بہرحال میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں بنگلور سماچار چینل والوں کو کہ یہ ایک بہت بڑا لوگوں کے بھلائی کا کام کر رہے ہیں. اس لیے کہ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ بات تو سب کو معلوم ہے، انسان کو اکثر جو بیماریاں آتی ہیں وہ اس کی کمزوری کی وجہ سے آتی ہے. جتنا انسان کمزور ہوگا اسے اتنی بیماری آئیں گی. اسی لیے جو زیادہ عمر والے ہیں ان کو جلدی بیماریاں ان کو جو ہے آ جاتی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کے اندر کمزوری ہوتی ہے. نوجوانوں کو اکثر بیماری نہیں آتی، اور آتی ہے تو ابھی چلے جاتی ہے، کیونکہ ان کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے، قوت مدافعت جسے کہتے ہیں. بہرحال یہ کھجور، اس کے اندر اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے بیماریوں سے لڑنے کی. اور یہ حدیث میں پیارے آقا کا ارشاد ہے ایک کھجور کی قسم کے بارے میں کہ کھجور یہ بیماری کو دور کرتی ہے، کھجور یہ کمزوری کو دور کرتی ہے، کھجور طاقت بخشتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کھجور، اجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے. بہرحال بہت سے، یہ مختصر وقت ہے اس میں بتا نہیں سکتا، بہت سارے اس کے فوائد ہیں. مختصر یہ ہے کہ یہ کمزوری کو دور کرتی ہے، یہ بیماری کو دور کرتی ہے. اور ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں، نیک انسان کہتے ہیں کہ انسان اگر شہد کا استعمال کرے اور کھجور کا استعمال کرے اور اونٹنی کے دودھ کا استعمال کرے تو اگر 100 سال بھی ہو جائے تو اس سے کمزوری نہیں ہوگی. اتنی بڑی بات کہتے ہیں. اور کلونجی، اس کے بارے میں پیارے آقا کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کروڑوں کروڑوں اربوں کھربوں بے شمار درود پاک نازل ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر. پیارے آقا فرماتے ہیں، موت کے سوا کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کے لیے کلونجی میں شفا نہ ہو. یعنی موت کے سوا ہر بیماری کا علاج کلونجی میں موجود ہے. تو ہمیں اگر بیمار ہو گئے تو مختلف قسم کی دوائیں استعمال کرتی، تو بہتر یہ ہے کہ
پیارے آقا کے اس بات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے نبی سے بڑھ کر ڈاکٹر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جہاں سب سے بڑے نبی تھے اور سارے مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، وہیں پر سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں۔ اللہ کے نبی نے حدیثوں میں مختلف جگہ زیتون کے فائدے بتائے، کہیں گائے کے دودھ کا فائدہ بتایا، کہیں کھجور کا فائدہ بتایا اور کہیں کلونجی کا فائدہ بتایا۔ اس کے لیے تو کئی گھنٹے چاہیے کہ حدیث میں کون کون سا پھل ہے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اللہ کے نبی نے، لیکن چونکہ ابھی یہ مختصر وقت دیا گیا ہے، بہرحال یہ کلونجی بہت زبردست چیز ہے۔ جیسے کہ پیارے آقا کا ارشاد ہے، اس میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ ہر مسلمان ہی کو نہیں بلکہ ہر انسان کو فائدے کی خاطر اسے استعمال کرنا چاہیے اور کھجور کو استعمال کرے۔ اور رہی بات ماسک، یہ تو سب کو معلوم ہے، حالات حاضرہ کی وجہ سے، موجودہ وبا کی وجہ سے، موجودہ بیماری کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے، یہ گورنمنٹ کی بھی طرف سے اور ہمارے اکابرین کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جہاں دوسرے احتیاطی تدبیروں کا استعمال کریں وہیں ماسک کا بھی استعمال کریں۔ لہٰذا میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے انسانیت کے فائدے کے خاطر جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، جو باتیں بتائی جاتی ہیں اور ہمارے بڑوں کی طرف سے، اکابرین کی طرف سے قرآن و حدیث کی روشنی میں انسانیت کی بھلائی کے خاطر جو باتیں بتائی جاتی ہیں، خاص کر ماسک پہننا، اسے ضرور استعمال کریں۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ اگرچہ 10-20 روپے میں مل جاتا ہے، 50 میں مل جاتا ہے، لیکن یہ بعض لوگ اتنے کم ہونے کے باوجود بھی اسے استعمال نہیں کرتے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال ادباً معذرت کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے آپ سب ناظرین سے، ضرور ماسک کا استعمال کریں اور آپ سب یہ جو ہمارے بنگلور سماچار چینل والے یہ جو تقسیم کر رہے ہیں ان کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ صحت میں برکت عطا فرمائے، عزت میں برکت عطا فرمائے، مال و وقت میں برکت عطا فرمائے، اور اس چینل اللہ تعالیٰ اس چینل کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اسی طرح ان کو بھی اور ہم سب کو اور پوری انسانیت کو اس طرح اچھی اچھی چیزیں، انسانیت کو کام آنے والی چیزیں تقسیم کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اور آخر میں بنگلور سماچار چینل والوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر مجھے آج اس کو یاد کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بیماری پھیل چکی ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے سارے انسانیت کی حفاظت فرمائے، جو بے کام ہیں اللہ انہیں کام عطا فرمائے، جو بے گھر ہیں اللہ انہیں گھر عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو جس لائن سے بھی پریشان ہو سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اور اسی طرح سے ہم سب کو، پوری انسانیت کو اچھی اچھی چیزیں صرف اوپر والے کو راضی کرنے اور خوش کرنے کی خاطر اور انسانیت کے بھلائی کی خاطر خوب تقسیم کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا طریقے سے استعمال کرنا ہے سر اس کو ویور سے تھوڑا بتائیے۔ یہ اس سلسلے میں بہتر بات یہ ہوگی کہ حکیموں سے رابطہ کیا جائے، مختلف جو ڈاکٹر ہیں رابطہ کیا جائے۔ میں ایک ماہر حکیم سے میری ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا خاص کر جو مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں 5 وقت، تو نماز کے بعد ایک ایک چٹکی اٹھا کر کھا لیں۔ اب یہ مختلف ڈاکٹروں سے ملیں گے تو الگ الگ بتائیں گے، اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کچھ زیادہ بتائے، یا کوئی شوگر کا پیشنٹ نہیں ہے تو اس کے لیے کم بتائیں۔ اس سلسلے میں جو ہے ڈاکٹروں سے رابطہ کریں تو اچھا ہے۔ حدیث میں اتنی بات ہے کہ موت کے سوا کوئی ایسی بیماری نہیں جس کے لیے کلونجی میں شفا نہ ہو۔ اب یہ کتنا استعمال کرنا، جیسے کہ ہم کو معلوم ہو جاتا ہے گولی میں فائدہ ہے، اب ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے کہ یہ گولی میں عادی استعمال کرنا ہے یا ایک استعمال کرنا ہے یا 2 استعمال کرنا ہے، اب ڈاکٹر سامنے والے کے حساب سے الگ الگ بتائیں گے۔ بہرحال انشاءاللہ دن میں کچھ نہ کچھ استعمال کرتے رہیں۔ ایک ماہر حکیم نے بتایا تھا کہ دن میں کم سے کم 3 بار اسے استعمال کریں، یا کم از کم صبح میں تھوڑا شام میں تھوڑی کلونجی کو استعمال کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ شکریہ۔ سے پہلے کچھ دعا پڑھنا ہے یا نہیں سر؟ کوئی بھی اس کے اکثر دعا کوئی بھی
वैसे जो भी चीज़ खाते हैं उससे पहले अल्लाह का नाम लेना चाहिए। हदीस में आता है जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम लेते हैं अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाते हैं। और हदीस पाक का मफ़हूम है जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम नहीं लेते शैतान उसमें शरीक हो जाता है। इसलिए अल्लाह का आप नाम लें, ये सब ज़रिया है, ज़रिए से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। लेकिन हम इस ज़रिए को और असबाब को अपनाने का हुक्म है। इसलिए आप कलौंजी ही नहीं, आप खजूर खाएं, कलौंजी खाएं, कुछ भी खाएं, उसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, कम से कम बिस्मिल्लाह पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह, दुआ करते खाएं अल्लाह इस कलौंजी को ज़रिया बनाकर, आपके हबीब ने इरशाद फरमाया कि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। अल्लाह मैं आपसे दुआ करता हूँ कि इस कलौंजी को ज़रिया बनाकर मुझे हर बीमारी से शिफा अता फरमा। इस तरह दुआ करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर और पूरे यकीन के साथ खाएं, ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह मौत के सिवा हर बीमारी से शिफा देंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स से और मेरे जो भी भाया हैं, आदिल बेरंदे, मस्तान बेरंदे, कमर बेरंदे, सब हज़रत का सबसे पहले इस्लामी तरीक़े से सलाम अर्ज़ करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये जो भी बेंगलुरु समाचार न्यूज़ चैनल से जो भी तकसीम किया गया है, मास्क का हो या कलौंजी का हो या खजूर का हो, इसका जो भी मेरे व्यूअर्स ये देख रहे हैं सभी लोग इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में इसकी कामयाबी मिलेगी। क्योंकि कोरोना की जो महामारी जो चल रही है इससे हर कोई बहुत परेशान है। मैं ये चैलेंज नहीं कर सकता कि कलौंजी कोरोना वायरस की दवा हो, मैं ये चैलेंज नहीं कर सकता कि हार्ट की दवा हो, मैं चैलेंज ये नहीं कर सकता कि कैंसर की दवा हो। मैं इतना सिर्फ बता सकता हूँ कि ये मेरे नबी का कहना है, इसलिए मैं इसे अपना रहा हूँ। आप भी अपनाइए, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। आदमी का बदन गंदा होने से पानी नहाने के बाद सिर्फ आदमी कपड़े बदला सकता है, लेकिन नबी की सुन्नत अगर फॉलो करेगा तो ज़िंदगी बदला सकता है इंशाअल्लाह। इस बात को कहकर मैं सारे मेरे व्यूअर्स से बताना चाहता हूँ कि आप भी इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में इसकी भलाई भी होगी और कामयाबी होगी, सेहत भी मिलेगी। हमारा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इंशाअल्लाह दूसरों तक पहुंचाइए। इसमें आप भी इसका सवाब कमाने का हिस्सा पा लीजिए।